وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہے اور ہمارا تیسرا پارہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی نسبت لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، لیکن ہمارے لیے جب احکامات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایک رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ہے جس سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے ان میں سے بعض کے درجات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ہوئے ان کے بعد اس کے بعد کہ جو آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر تو انہوں نے آپس میں لڑنا تھا۔ یہاں پہ یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اگر کسی کو ایک راہ پہ لے جاتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ باہم جنگ و قتال کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہو خرید و فروخت جس میں، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اب انشاءاللہ ہم بار بار کافی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں گے۔ دیکھیے ایک تو انفاق وہ ہے جیسے ہم صدقات میں دیتے ہیں رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جس چیز کو بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے۔ اگر دین کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے جو بھی مال خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو انعامات دیں گے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت الکرسی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کی اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہر چیز کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ آتی ہے اسے نیند اور نہ آتی ہے اس کو اونگ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے اس کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، بے شک صاف طور پر الگ ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک حلقہ بہت مضبوط، ہی ٹوٹنا ہے جس کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تو پھر حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے۔ ہاں، جب تک آپ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا اللَّهَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار طاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے ان کا، اور جو طاغوت کے پیچھے، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے، وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ نمرود نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اے ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے۔ اس نے اب جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا جن کو اس نے موت کی سزا دے دی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو، اور ایک کو کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دو۔ تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال لیا۔ تو اس پہ وہ حیران ہو گیا اور چپ کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی، تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔
یا مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 برس، پھر دوبارہ زندہ کیا اس کو، فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں، کہا اس نے کہ میں رہا اس میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، فرمایا اس نے نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، تو دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ نہیں ہے وہ سڑا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں، اور پھر چڑھا دیتے ہیں ہم ان پر گوشت، اور پھر جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر کا ہے۔ حضرت عزیر ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو ان کے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ گئی ہے یہ کیسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لوگ جیسے بستی آباد ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو یہ واقعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب زندہ کیا تو پوچھا کہ تم کتنے دیر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں، تو اسی کے بارے میں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیا 260 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، فرمایا اس نے اور کیا نہیں مان لایا تو، کہا اس نے کیوں نہیں، لیکن یہ کہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو، فرمایا اس نے بس پکڑ لے 4 پرندے، پھر منوس کر لے ان کو اپنے سے، اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اور ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکار ان کو، چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر قیامت کے بعد جب ہم دوبارہ سے اٹھیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ یوں کرو کہ تم پرندے لے لو 4 اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر تم ان کو پکارو اپنی طرف، تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ تمہارے پاس دوڑ کے آئیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے جو قبروں میں ہوں گے کس طرح سے نکلیں گے، یہی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے دے رہے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگے جس میں 7 بالیاں، ہر ایک بال میں ہوں 100 دانے، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہت خوبصورت آیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر وہ تو اللہ پہ ہے کہ وہ کتنا کسی کو اجر دے دیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے اگزامپل کہ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی وہ کتنے گنا زیادہ ہو جائے گی، کہ اسی طرح سے جیسے کہ ایک دانہ اگتا ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس پہ 7 بالیاں، اور ہر بالی پہ 100 دانے، تو 7 گنا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر دے گی انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، یہ کون سی راہ ہے اللہ کی، جو کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ دین کی راہ میں، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں جتاتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا بطور احسان، تو نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر یا آسانیت کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی خوف اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، نہ ان کو ماضی کا خوف ہوگا، نہ ان کو مستقبل کی کوئی فکر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو اظہار ثانی، اور اللہ غنی اور بردبار ہے۔ دیکھیں جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے،
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کی انسلٹ نہ کرو، یا اگر تم اس کو دے کے پھر جتاؤ اور اس کو شرمندہ کرو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو، اچھے طریقے سے اس کو کہہ دو کہ ابھی میں نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ اس کی انسلٹ کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور بڑا بردبار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو کسی طرح سے بھی نواز دیتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں نا، اور جو بندہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں القاع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے۔ بندے کی کیا مجال، جب اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ برباد کر دینا اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، اور اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر ہو تھوڑی سی مٹی، پھر برسے اس پر زور کا پانی، زور کی بارش کہ چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، تو برسے اس پر زور کا می، پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو فواری کافی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے نا، کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، کہ ایسا باغ جس میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا، اور بہہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل، اور آپ پکڑے اس کو بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی، پھر اگر آپ پڑے اس پر ایک بھگولا جس میں ہو آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے ادارے بنائے، میں نے لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا، اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، جیسے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی، تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ کسد کرنا ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا، جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میرے استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینکنی ہے، تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں، مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا، اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دو گے، خیرات کرو گے، اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا، ان کو تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं वो अता फरमाता है हिकमत जिसको वो चाहता है, और जिसको दी हिकमत बेशक उसको दी खैर कसीर, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले अकल हैं। और जो भी तुम करते हो किसी तरह का खर्च या मानते हो तुम कोई नजर, तो बेशक अल्लाह जानता है उसको, और ना होगा जालिमों का कोई भी मददगार। अगर अलानिया दो तुम सदका तो खूब है वो, और अगर पोशीदा रखो उसको और दे दो उन्हें जरूरतमंदों को तो वो है बेहतर तुम्हारे लिए, और दूर करेगा वो तुमसे कुछ तुम्हारी बुराइयों को, और अल्लाह उसको जानता है जो तुम करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि अगर आप सदकात देते हैं और अगर आप एलानिया देते हैं, और मकसद ये है कि अगर मैं एलानिया दूंगी तो इससे दूसरों को भी फायदा होगा, दूसरे देख के सबक सीखेंगे कि अच्छा वो फलां दे रहा है तो चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। अगर आपकी नीयत खालिस है तो फिर आप बता के भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो सदका तुम छुप के करते हो, ऐसे कि तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना हो, वो बेहतरीन सदका है। और अल्लाह सुब्हान तआला तो खबर रखते हैं जो कुछ तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी नीयत क्या है ये इस बात को देखना होगा। नहीं है तुम पर जिम्मा उनकी हदायत का, लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। और जो तुम खर्च करो कोई माल तो तुम्हारे फायदे के लिए है, और नहीं खर्च करते हो तुम मगर हसूल के लिए अल्लाह की रजा। और जो खर्च करोगे तुम कोई माल पूरा पूरा दे दिया जाएगा तुम्हें बदला, और तुम्हारा उसमें कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। खर्च करो इन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा पैगाम है ना, क्योंकि वो लोग जो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो साहब सफ़ा जो थे वो सारा वक्त वहां पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे, कुरान सुनते थे, उसको लिखते थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला वही बात कहते हैं कि जो लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए, वो कारोबार के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, सारा दिन उसमें खपते हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं, उनके पास तो वक्त भी नहीं होता इतना। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह सुब्हान तआला के दीन के लिए खर्च की हैं, उन पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि खर्च करो उन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं इस्तात रखते चलने फिरने की जमीन में, मतलब वो इधर उधर एक शहर से दूसरी जगह जैसे कारोबार के लिए वो जाते हैं तो वो उसकी इस्तात नहीं रखते। ख्याल करता है उसको नावाकिफ शख्स खुशहाल सवाल से बचते रहने की वजह से, मतलब वो मांगते नहीं है, बार बार किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते, तो लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है। पहचान लोगे तुम उनको उनके चेहरों से, नहीं सवाल करते वो लोगों से लिपट लिपट कर, और जो तुम खर्च करोगे कोई माल तो बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो लोगों से मांगते नहीं है, तो हमें खुद देखना होता है कि कौन जरूरतमंद है, और जिसकी जरूरत, अगर देखिए आपकी मोहल्ले में जैसे मस्जिद है, वहां से आप देखें कि आपके जो कारी साहब हैं, जो इमाम है वहां के, और या फिर वहां पे जो दूसरे लोग आते हैं उनके हालात कैसे हैं, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि उनकी मदद करने की जरूरत है कि नहीं है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वो लोग जो खर्च करते रहते हैं अपने अम्वाल रात को और दिन को, अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जो दिन रात अल्लाह सुब्हान तआला की राह में खर्चते हैं, पोशीदा और अलानिया, तो उनके लिए है उनके अजर उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार आप ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह का दीन तो गरीब हो लेकिन तुम अमीर बने बैठे हो वो, और अल्लाह सुब्हान तआला की राह में गरीबों को भी देते हैं, मस्किनों को देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और वो लोग जो खाते हैं सूद, अब यहाँ पे ये सूद की आया है, इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं ना खड़े होंगे वो क्यामत के दिन मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसके हवास बाख्ता कर देता हो शैतान और उसको छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा दर हकीकत तजारत भी मानद है सूद के, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तजारत को और हराम किया सूद को, तो ये पहुंची जिसके पास नसीहत उसके रब की, फिर वो बाज आ गया तो उसी का है जो वो पहले हो चुका, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लौट गया तो ऐसे लोग दोजख वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जो फरमाया ना कि जिस वक्त उसको ये पता चल गया कि अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म क्या है, और उसने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जो भी किसी को माल दिया हुआ था उस पर नहीं लूंगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसको माफ कर देंगे।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر نہ شکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ جتنا باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے کہ نہیں پتا تھا، آج پتہ چل گیا نا تو آج ہی چھوڑ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر نہ کرو گے تم ایسا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حق ہے تمہارے اصل سرمایہ پر، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور اگر قرض بخش دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے قرض لیا اور وہ بہت غریب ہے، قرض نہیں دے سکتا، تو اس کو پہلے نمبر یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا میں کچھ دیر کے بعد دوں گا، تو اس کو مہلت دے دو۔ لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں پے کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان قرض معاف کر دیتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے رہے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بھی دل اتنے کھل جائیں۔ نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کا سبب جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب معاملہ کرنے لگو قرض کا کسی میعاد معین کے لیے تو لکھ لیا کرو اس کو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بتایا کہ جب بھی قرض کسی سے لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی ایسے انسان کو جس کو لکھنا آتا ہے، کیونکہ لکھنا بھی تو اللہ نے ہی سکھایا ہے نا، تو وہ اس کو لکھ دے اور وہ اس کا انکار نہ کرے، اور لکھوائے وہ جس پر ہے واجب قرض۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو لکھوانے والا ہے نا وہ لکھے گا جس نے قرض دینا ہے۔ جیسے آج کل بینک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے کے لیے چیز جاتے تو بینک لکھواتا ہے، یہاں پہ وہ الٹی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو قرض لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا، اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ پھر اگر ہو وہ جس پر واجب قرض کم عقل، ضعیف یا ناقابلیت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ خود اس کو، تو اس کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہ کر لیا کرو دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرو بطور گواہ، اور اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو اسے دوسری یاد کرا دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اب دیکھیے ایک طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا کہ اگر عورتیں، کیونکہ گھروں سے نکلنا اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آئندہ بھی، کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کا کام شام کرنا ہے، ایک تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دو عورتیں جائیں گی تو اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی کرا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو، اور نہ تساہل کرنا کہ لکھو تم اسے تھوڑا ہو یا بہت اس کی میعاد تک، یہ نہایت قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نا شبے میں پڑھو تم، کہ جیسے جب
جب لکھ لیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شبہ نہیں ہوتا. جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں, اور اکثر یہ بات ہوتی ہے, اور پھر لکھے بغیر ہی ہم زبانی بات کر دیتے ہیں. لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرض مانگا واپس, اور وہ اگر نہیں دینا چاہتے یا شک میں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا لیا تھا, پھر جو لڑائی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے طریقہ بتا دیا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو, ایسا معاملہ کرو, تو اس میں گواہ بنا لیا کرو اور لکھا کرو اس کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ ہو تجارت 10 بدس لیتے دیتے ہو جیسے تم آپس میں, تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو, اور گواہ کر لیا کرو جب تم خرید و فروخت کیا کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کرے نقصان کاتب اور نہ گواہ, اور اگر ایسا کرو تم تو یقیناً گناہ ہے تمہارے لیے, اور ڈرتے رہو اللہ سے, اور علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو. کہ جس نے گواہی لکھی ہے یا جس کو آپ لوگوں نے بیچ میں رکھا ہے, اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر بدتمیزی کرنا شروع کر دے یا پھر آپ لوگوں کو تھریٹ کرے یا کوئی ایسی بات کرے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو تم کرتے ہو. اگر ہو تم سفر میں اور نہ پا سکو کوئی لکھنے والا, تو رہن با قبضہ پر قرض لے لو. پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے کا, تو رہن کے بغیر قرض دے دو, تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ اعتبار کیا گیا ہے جس پر اس کی امانت, اور ڈرتے رہو اللہ سے جو اس کا رب ہے, اور مت چھپاؤ شہادت کو, اور جو چھپائے گا اس کو تو یقیناً گناہگار ہوگا اس کا دل, اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے. دیکھیں اس میں بار بار جو چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی مال لو تو پھر اس کو تنگ نہ کرو. آج کل ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کو مال کسی کو قرض چاہیے یا کچھ ہو تو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے واپس ہی نہیں کرنا ہوتا. اللہ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت پہ دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہم اراؤنڈ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے ایسے لوگوں پہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں, جو چیز لے کے واپس نہیں دیتے. یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتا دیا کہ جب تم ایسے کام کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے, کس طرح سے تم کو گواہ بنانا ہے. اور گواہ کو بھی یہ ہے کہ اگر لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے اگر جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا, اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم, جو تمہارے جی میں ہے, اور تخفوہ, یا پھر تم اس کو چھپا لو, یحاسبکم بہ اللہ, تو حساب لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا. فَیَغْفِرُ لِمَن یشاء, وہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا. وَیُعَذِّبُ مَن یشاء, اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, کہ ایمان لائے رسول بما انزل, اس پر جو نازل کیا گیا علیہ ان کی طرف, من ربہ ان کے رب کی طرف سے, والمومنون, اور تمام مومن لوگ, کلن آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسل, اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں سے بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو, اور وہ کہتے ہیں سمینا, ہم نے سنا, و اطاعنا, اور ہم نے اطاعت کی, غفرانک, اے اللہ ہمیں بخش دے, ربنا, اے ہمارے رب, و الیک المصیر, اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا. ہی بہت خوبصورت دعا ہے, اور یوزلی یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اسی کے لیے اجر ہوگا جو اس نے کمایا, اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا. کہ ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا, ان نسینا او اخطانا, اگر ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے, یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا, ہمارے رب, اور نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا ڈالا تھا تو نے لوگوں پر ہم سے پہلے. اور اے ہمارے رب, نہ اٹھوا ہم سے بوجھ اتنا کہ نہ طاقت ہم میں ہو جس کی, اور معاف فرما دے ہمیں, مغفرت فرما دے ہمیں, اور رحم فرما ہم پر, تو ہمارا مددگار ہے اے اللہ, سو مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں.
आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे सूरत बकरा खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि सूरत आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं जिसकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही पता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, जिंदा है, सबको थामने वाला है। नाजिल की उसने तुम पर किताब हक के साथ जो तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, और नाजिल की उसने तौरात और अंजील इससे पहले हदायत लोगों के लिए, और नाजिल की उसने फुरकान। यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का, उनके लिए है सख्त अजाब, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह नहीं है पोशीदा उससे कोई चीज जमीनों आसमान में। वही है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी अरहाम में जैसी चाहता है, नहीं कोई मबूद सवाए इसके, गालिब है, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की तुम पर किताब जिसमें आयात मुहकम है, वही असल है किताब की, और बाज आयात मुतशाबिहात हैं। सो वो लोग जिनके दिलों में कजी है तो वो इत्तबा करते हैं उनकी जो मुतशाबे हैं, इनमें से तलाश करते हैं फितने को, हालांकि नहीं जानता इसकी असलियत को सवाए अल्लाह के। और जो पुख्ता कार है इल्म में वो कहते हैं कि हम ईमान लाए इन पर, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले दानिश है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दी कि इस कुरान में कुछ आयात जो है मुतशाबिहात है। जो तो असल कुरान की हैं वो तो मुहकम आयात हैं, वो बैयन आयात हैं जो अमल करने के लिए हैं। उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें लगे। जो मुतशाबिहात हैं वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जो जन्नत दोज़ख के बारे में, कब्र के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहान के बारे में। अब जितना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया, जैसे शहीद के बारे में कि वो खाते हैं इंसान, तुम्हें नहीं पता, वो जिंदा है, तुम्हें नहीं पता। तो ऐसी आयात के बारे में वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है वो फिर इतनी बहस मुबाहिसा करेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक दुआ सिखाते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के ए हमारे रब ना फेर हमारे दिलों को बाद इसके कि जब हदायत बख्शी है तूने हमें, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, यकीनन तू बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब यकीनन तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन कि नहीं कोई शक जिसमें आने का, और बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता वादे के। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं काम आ सकेगी उनको उनके अम्वाल और ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग हैं जो है आग का ईंधन और आतिश जहन्नम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनका मामला जैसे आले फिरौन और उन लोगों का जो थे इनके इनसे कबल, तकजीब की उन्होंने हमारी आयात की तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह है सख्त सजा देने वाला। अब आप देखिएगा कि बार बार आप ये चीज पढ़ेंगे कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को छुटला देते हैं वो कुफर करते हैं। अब देखिए एक तो वो कुफर है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत को नहीं माना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। एक वो कुफर होता है कि जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वो कुफर एक्चुअली वो उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो काफिरों वाली हरकतें होती हैं, और कुफर का मतलब भी क्या होता है कि इनकार करने वाले हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया कि मगलूब हो जाओगे तुम और इकट्ठे हो किए जाओगे तुम जहन्नम की तरफ, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और अब आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक थी तुम्हारे लिए निशानियां इन दो गुरोहों में, आपस में लड़े। एक गुरोह था जो लड़ रहा था अल्लाह की राह में और दूसरा काफरों का, देख रहे थे वो उनको दुगना अपनी खुली आंखों से, और अल्लाह मदद देता है अपनी नुसरत के साथ जिसको चाहता है। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है अहले बसारत के साथ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बड़ा करम है ना। ये जंग बदर की बात थी कि सामने से वो क्योंकि तादाद में कम थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो काफिर जो थे ना वो उनको थोड़े नजर आते थे, और जो काफिर है वो उनको जब वो मुसलमानों को देख रहे थे तो उनको वो अपनी तादाद से दुगने नजर आ रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जीनतदार बना दी गई है लोगों के लिए मोहब्बत रगबतों की औरतों से, बेटों से, और ढेर जमा किए हुए सोने से, चांदी से, और घोड़ों से जो निशान लगे हुए हैं, और मवेशी और खेती से,
یہ ہے سامان دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ٹھکانہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ محبتوں کی بات کی کہ عورتوں سے اور گھوڑوں سے اور چاندی اور سونے سے محبت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال محبتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں، اور کہو کیا بتاؤں میں تمہیں، وہ جو زیادہ بہتر ہے تمہارا ان چیزوں سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب یقیناً ہم ایمان لے آئے سو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو محفوظ رکھ، ہم کو عذاب سے دوزخ کے، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے، اوقات سحری میں، مطلب اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والے، گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور اہل علم نے، اور قائم ہے عدل کے ساتھ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، غالب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، ضد میں آپس کی، اور جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر جھگڑنے لگے وہ تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے اپنا سر اللہ کے آگے، اور جس نے اتباع کی میری، اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو صرف تم پر پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اب دیکھیں پھر بار بار وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی آیات کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اب ہم پڑھے ہیں نا قرآن پاک، اللہ کے احکامات تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم نہ مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا، لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو برباد ہو گئے، جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، بلائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو پھر جاتے ہیں ایک فریق اس میں سے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوائے چند روز کے، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ کوئی نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو وہ تھوڑے دن کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دین کے بارے میں، انہوں نے جو بہتان باندھے ہیں تو کیا حال ہوگا جب جمع کیے جائیں گے، جب جمع کریں گے ہم ان کو، نہ کوئی شک ہے جس میں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم ڈیفینیٹلی نہیں کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں سے نہیں ملنے والی، ہماری نیکیاں کہاں اس قابل ہوں گی، وہ تو اللہ کے رحم سے ملیں گے نا، کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو اس کے انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو ملک جس کو چاہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔
اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں ہم سب کے لیے کہ نہ چاہیے کہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد، سوائے اس کے کہ صورت پیدا کرو تم اس سے بچاؤ کی، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ مخفی رکھو تم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو اس کو، تو جانتا ہے اس کو اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن پا لے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی برائی، آرزو کرے گا کہ وہ کاش کہ اس میں اور اس کی برائی میں مسافت ہو جائے دور کی، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس دن قیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیاں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، لیکن جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنا فاصلہ کر دے اس میں کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ، اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان کے لوگوں پر، اولاد تھے بعض ان میں سے بعض کی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو ابھی ہم انشاءاللہ جو سٹوری پڑھیں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں، وہ نظر انہوں نے ماننی تھی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی کو، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جانا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ گھبرا گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ دیکھیں کہاں دعا مانگی اور کہاں پہ جا کے پوری ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قبول فرمایا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش سے، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتا اس کے پاس زکریا محراب میں تو پاتا اس کے پاس کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس سے یہ؟ کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں، وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں، اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں رات کو سونے کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے، تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی، اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح، بے شک تو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا تھا نماز کے لیے محراب میں، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو وہ خود دعا کر رہے ہیں
کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور جب ان کو خوشخبری مل گئی تو ایک دم سے گھبرا گئے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوشخبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کے بتاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح بیان کر صبح شام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کرنی، اور اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو ہم وہی کرتے ہیں تمہاری طرف، اور نہیں تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم بطور قرہ کہ کون ان میں سے ہوگا کفیل مریم کا، اور نہ ہی تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں بھیجنا تھا تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کو ملے۔ اب واپس آپس میں جب ان کی بحث ہوئی تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کلمے، جیسے لکڑی کی ہوتی ہے نا قلم ہوتی ہے، تو ہم پانی میں بہائیں گے، جس کی قلم آگے نکل جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اور ہر دفعہ 3 دفعہ ایسے کیا، اور ہر دفعہ جس کی باری نکلی وہ حضرت زکریا تھے، اور پھر سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تو حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ لے لیا تھا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ہوگا آبرومند دنیا میں اور آخرت میں، اور ہوگا مقربین میں سے۔ اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تھی تو ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، تو آ کے ان مریم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اور مریم، آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ آگے آئے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا، تو کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کے لیے یہ بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں، اور ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ کہا مریم علیہ السلام نے اس کہ اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں بچہ، جبکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی امر کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور علم عطا کرے گا وہ اسے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علم عطا کرے گا وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا، اور ہوگا رسول بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ، یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندوں کی۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، اب اس کا ذکر ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ جب وہ مریم علیہ السلام اپنے گاؤں واپس آتی ہیں وہ بچے کو لے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کہنا کہ یہ بچہ جواب دے گا، اور تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اور یہ پہلے وہ بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو معجزات ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا ذکر کریں کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندے کی، پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ حکم سے اللہ کے، اور تندرست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو حکم سے اللہ کے، اور بنا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تھا مجھ سے پہلے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے، تو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار، تو کہا
کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے؟ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہے کہ ہم سب فرما بردار ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب ایمان لے آئے ہم اس پر جو نازل فرمایا تو نے، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں میں سے۔ اور مکر کیا انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس کا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو دوں گا میں ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ اور بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پورا پورا بدلہ دوں گا ان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ بتاتے ہیں، اور یہ بڑا پرحکمت تذکرہ ہے۔ یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند ہے مثال آدم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے تو ماں باپ نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بن باپ کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے، پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ بس جو کوئی حجت کرے تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ کچھ آ چکا تیرے پاس علم ہے، کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، بس مباہلہ کریں، پھر بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا تو اس نے آ کے جو پوچھا نبوت کے بارے میں کوسچنز پوچھے، اور ان کو یہ یقین بھی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلے اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ یقیناً یہی ہے بیان بالکل سچا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ بس اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم؟ تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بردار، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا۔ خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کو، اور دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو، اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہم
ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے اور تم اس سے مرتد ہو جاؤ۔ اب یہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ جب ایسے کہے گا تو دوسرے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ لو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی، یہ تو اسلام میں آنے کے بعد نکلے نا۔ تو ان کی یہ سازش تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دی، مت بات مانو مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو، یا وہ حجت قائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے روبرو، کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھ دے تو اس کے پاس ڈھیروں مال تو لوٹا دے وہ تجھ کو، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک دینار تو نہ لوٹائے وہ تجھ کو، مگر یہ کہ رہ تو اس کے سر پر کھڑا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ، اور بولتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اہل کتاب دوسرے، اگر کوئی ایک یہودی دوسرے کے کوئی قرض دیتا ہے یا اس کا مال لیتا ہے تو وہ اس کو واپس لوٹا دے گا، اگر گری ہوئی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹائے گا، لیکن اگر وہ کسی اور مسلمان کی ہے یا کسی کی ہے تو اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتی ہو اس کے بارے میں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے متقیوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں نہیں ہے کچھ حصہ ان کا آخرت میں، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ ہی ان کو دیکھے گا اللہ اکبر، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو جو جھوٹی قسمیں کھا کے چھوٹی سی بات پہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے عہد کیا، کیا عہد کیا ہم لوگوں نے، لا الہ الا اللہ، ہم نے اتنا بڑا عہد کر کے پھر کسی اور کی باتوں میں آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے، اور بلا شبہ ان میں ایک گروہ ہے جو مڑوڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے پڑھنے میں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے زیب کسی بشر کو کہ عطا فرمائے اسے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ ہو جو تم اللہ والے کیونکہ تم تعلیم دیے گئے ہو کتاب کی، اور اس بنا پر کہ تم پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو معبود، کیا حکم دے گا وہ تم کو کفر کا اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو عطا کروں گا میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور ایمان لانا ہوگا تمہیں اس پر، اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی۔ فرمایا اس نے کیا تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرے عہد کو؟ تو کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس گواہ رہو تم، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جو پھر جائے گا اس سے بعد اس کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ یہ اپنے عہد سے پھر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فاسقوں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر کیا سوائے اللہ کے دین کے وہ طالب ہیں، حالانکہ اس کے فرما بردار ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور وہ جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں کرتے ہم کچھ بھی فرق کسی میں۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کہ ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کتابوں نہ رسولوں میں، ہم سب کو، ہمارے دین کا حصہ بھی یہی ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے جب تک ہم تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
اور جو اختیار کرے گا سوائے اسلام کے کوئی اور دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ کیونکہ ہدایت دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، جبکہ گواہی دے چکے تھے وہ کہ یہ رسول برحق ہیں، اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی سزا ہے اور کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے عذاب کے بعد، اتنی ڈر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ دیکھیں ایک تو توبہ ہوتی ہے نا، ہمیں عادت ہوتی ہے توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کیا اب نہیں کریں گے، اور پھر وہی بات کرتے ہیں، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اور پھر گئے اپنے کفر میں تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی اگرچہ وہ لے آئے فدیے میں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس پہ جمنے کی توفیق دے دے، کیونکہ توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، لیکن توبہ کی ویسے توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، اور پھر اس پہ جمنے کی بھی دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں جما دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل چوتھا روزہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ چوتھا سپارہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔